بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 11 نہیں بلکہ 12 فروری ہے، ہفتے کا دن اور سن 2022۔ آپ کا اپنا میزبان نئے پروگرام کے ساتھ صبح صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور تندرستی اور خوشحالی آپ کا مقدر بنی رہے۔ جی، آج تاریخ ہندوستان کا پروگرام یہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ 2 ہے 3 ہے، میرا خیال ہے 3 ہے۔ 3 پروگرام نمبر 3 ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ ہندوستان میں جو اس وقت قومیں تھیں، جو فرقے تھے، جو ان کا بود و باش تھا، ان میں کتنی بہتری آئی اور کیسے آئی۔ یہاں جو عام مورخین یا تاریخ دان اس بات پہ متفق ہیں کہ ہندوستان میں ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تقریباً آج سے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے، اس وقت دو بڑی قومیں آباد تھیں اور ان کے ہاتھ میں دھات، خاص طور پر لوہا لگ گیا تھا۔ اس لیے لوہے کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزیں، مثلاً ہتھیار بنا لیے، اوزار بنا لیے یا اور دیگر ضرورت کی چیزیں بنا لیں، اس کو بغیر میلٹ کیے ہوئے لوہے کو جس شکل میں بھی ان کے ہاتھ میں آتا اسے رگڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اسے شیپ دے لیتے تھے۔ دو بڑی قومیں یہاں پہ آباد تھیں جی۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی آبادی تقریباً آلموسٹ 3 ملین ہو چکی تھی، یعنی تقریباً 30 لاکھ نفوس انسان ہندوستان کی سرزمین پہ آباد ہو چکے تھے۔ یہ تب کی بات ہے، لیکن وقت ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ دو بڑی قومیں تھیں جی، ایک کا نام تھا دراوڑ اور دوسری تھی کول۔ کہ ایک قوم تھی اور دوسری تھی کول۔ جی، یہ دو قومیں تھیں، دراوڑ اور کول۔ میرا خیال ہے آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا، یہ دو قومیں تھیں۔ یہ آپ غور سے دیکھ لیں، ان کی سپیلنگ کیا تھی، جے کیا تھے۔ اب یہ جو کول قوم ہے نا، یہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتی تھی اور بجا طور پر سمجھتی تھی۔ وہ ایسے کہ یہ رنگ کے اعتبار سے، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے اور اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے اور اپنی ذہانت اور عقل کے اعتبار سے جو دراوڑ قوم تھی ان سے کہیں بہتر تھے۔ اسی بنا پر بہت سارے تاریخ دانوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو قوم تھی نا کول، یہ مقامی لوگ نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، یہ مائیگریٹڈ تھے۔ یہ انہی دروں کے ذریعے کو سلیمان کے رستے، وہ جو درہ خیبر ہے خاص طور پر اس وقت پاکستان میں ہے، درہ خیبر کے رستے سے شمالی ملکوں سے ہجرت کر کے یہ ہندوستان میں داخل ہوئے تھے اور یہاں پہ آ کر مناسب جگہ دیکھ کر آباد ہو گیا۔ مناسب جگہ کیا ہوتی تھی؟ نمبر 1 یہ کہ وہاں پہ پانی کا انتظام ہو، مثال کے طور پر کوئی نالا، کوئی ندی، کوئی دریا یا کم از کم کوئی چشمہ ہو، اور اس کے آس پڑوس میں ہریالی بھی ہو۔ دونوں ہی ان کی صرف 2 ہی ضرورتیں تھیں، کیونکہ انہوں نے جنگلی میوہ جات اور بیر وغیرہ اور جنگلی جڑی بوٹیاں اپنی خوراک کے لیے اور پینے کے لیے پانی چاہیے ہوتا تھا۔
اچھا، یہ جو کول قوم ہے نا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ مائگریٹڈ تھے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، ثبوت یہ دیتے ہیں کہ یہ ان کا وجود پورے ہندوستان میں نہیں تھا. یہ وسطی ہندوستان سے لے کے شمال کی طرف ان کا سارا پھیلاؤ تھا. اور یہیں پہ وہاں جا کے نا، وہاں سطح مرتفع پہ جو کوریڈور ہے، میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بتایا تھا، سمندر کا وہ کنارہ جو ایک کوریڈور کا کام کرتا ہے خاص ہندوستان سے دکن میں جانے کے لیے، وہاں پہ سطح مرتفع کا علاقہ ہے، یعنی پتھریلی اور نوکیلی زمین ہے. وہاں تک ان کی آبادی تھی، اور 3 بڑے ان کے اجتماعات تھے، 3 بڑے علاقے تھے جہاں پہ ان کا وجود زیادہ تھا. نمبر 1 مغربی بنگال، نمبر 2 اڑیسہ، اور نمبر 3 چھوٹا ناگپور. یہ چھوٹا ناگپور وہی سطح مرتفع پہ ہے، آج بھی ہے، اس کا وجود ہے. اب تو شہر بنا ہوا ہے، اور اڑیسہ بھی شہر ہے، اور مغربی بنگال کا وجود بھی ہے. یہ وہ توجیحات ہیں، یہ وہ دلائل ہیں جو مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ امپورٹڈ تھے، مائگریٹڈ تھے، یہاں کے مستقل رہائشی ان کے آباء و اجداد نہیں تھے. اور پھر دوسری سونے پہ سہاگا یہ مزیداری کی بات کہ یہ دوسری برادری جو دراوڑ برادری تھی، ان کو کمی کمین سمجھتے تھے، نالائق، بے وقوف، اجڈ اور جاہل جانتے تھے. اور وہ اس لیے کہ ان کے پاس کاشتکاری کا ہنر آ چکا تھا کول برادری کے پاس، اور ان کو شکار کرنے کے نت نئے طریقوں سے واقف ہو چکے تھے. اس لیے یہ خود کو برتر سمجھتے تھے دوسرے لوگوں سے، دراوڑ قوم سے، کہ ہم برتر ہیں، اور ان سے زیادہ رنگت میں خوبصورت ہوا کرتے تھے. اس لیے کہ جی ہم خوبصورت ہیں، ہم بڑے قد کاٹ کے ہیں، ہم عقل مند ہیں، ذہین ہیں، اس لیے ہم برتر ہیں اور یہ کم تر ہیں. خیر، مال مویشی تو ابھی تک انہوں نے نہیں رکھے تھے. وہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ پالتو جانور اگر کوئی رکھ بھی لے تو جنگلی جانور اسے دن دہاڑے اٹھا کے لے جاتا تھا، ان کے ہاتھ نہیں آتا تھا. لہٰذا انہوں نے مال مویشی تو نہیں رکھے، لیکن کھیتی باڑی کی اور لکڑی کے اوزار چلا کر زمین کو نرم کر کے کھود کے اس میں بیج بونا سیکھا، اور فصل کم از کم اپنے کھانے کے لیے، اور آگے چلتے چلتے اپنی ضرورت سے زیادہ اناج پیدا کرنے لگ گئے، جو یہ اپنے ان کمی کمینوں کو یعنی اپنی دراوڑ برادری کو دیتے تھے خیرات کے طور پر، اور وہ خوشی سے لے بھی لیتے تھے. اور ابھی تک دوسری بات یہ کہ انہوں نے جھونپڑیاں بنانا تو سیکھ لیا تھا ہندوستانیوں نے، اور ان جھونپڑیوں کو لے کر کسی ایک جگہ پہ 2 4 10 15 جھونپڑیاں بنے تو وہ ایک قسم کا پنڈ نظر آنے لگ جاتا، ایک دیہات لگتا تھا. اس میں بہت سارے لوگ ان کے یا تو آپسی رشتہ دار یا ایک ہی فیملی کے لوگ یا پھر قریبی رشتہ دار ہی ہوتے تھے. اب یہاں پہ آ کے انہوں نے قبائل کی شکل اختیار کر لی، انڈیویجولز سے نکل کر اب یہ قبائل کی شکل میں آ گئے ہندوستانی. اور اسی بنا پر انہوں نے اپنے اندر تو ان کی قومیں تھی ہی، اب فرقوں میں بٹنے لگے. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ تقریباً ٹوٹل ان کے 12 فرقے تھے ہندوستانیوں کے، اور سب سے بڑی تعداد جس فرقے کو ماننے والی تھی وہ ایک تھی بھیل اور دوسری سنتال. یہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. یہ تھے 2 سب سے بڑے فرقے.
भेल और संताल, ये थे जी दो बड़े फिरके जिनकी ये पूजा पाठ करते थे, जिनके फॉलोअर थे। अब इनमें बहुत सारे लोग जो थे, जो गालिब मिकदार थी, जो ज्यादा अक्सरियत थी, वो भेलों की थी। अब इन्होंने इस बिना पर भी अपने आप को तकसीम कर लिया कि हम लोग बेहतर हैं, दूसरे कोहतर हैं, नालायक हैं, बेवकूफ हैं, कमी हैं, कमतर हैं, कमीने हैं। अच्छा, पूजा पाठ के लिहाज से अभी तक इनका कॉन्सेप्ट ये था कि हर कबीले ने अपने लिए एक ना एक पत्थर चुना हुआ होता था, जो उनके आबाओ अजदाद से मंसूब होता। वो अपने बड़ों बुजुर्गों से सुन लेते कि इस पत्थर पे तुम्हारे जद्दे अमजद जो थे वो या तो सोते थे या बैठना पसंद करते थे या बैठ के खाना खाते थे, ये उनसे मंसूब है। तो ये उसी पत्थर को पूजा, उसी की इबादत, उसी की परस्तिश शुरू कर देते, जो नस्लों तक चलती, उस एक पत्थर की। और जब एक कबीला बढ़ता था तो उसी एतबार से ये उस पत्थर को भी आपस में डिवाइड कर लेते थे। ये भी बंटवारे में आ जाता था कि जी ये पत्थर जो है ना, ये भी आधा हमारा है, आधा तुम्हारा है, दोनों उसकी पूजा करते, वो जहां भी जाके रहते। अच्छा, खेती बाड़ी इन्होंने करनी सीख ली, शिकार करने में आसानी हो गई, कौमों में ये बट गए, फिरकों में ये बट गए उसी वक्त से, और ये पत्थर की पूजा उसी वक्त शुरू हो चुकी थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की। और बाकी जो इनका कोल बरादरी का जो वजूद है, फिर मैं अर्ज किए दूं कि ये शुमाली इलाका दर्रा खैबर से शुरू होकर ये जाते थे छोटा नागपुर तक। ज्यादातर इनकी जो आबादियां थीं वो वस्ती हिंदुस्तान तक ही थीं, या शुमाली इलाका जात में। जुनूब में इनका कोई वजूद नहीं था। जबकि दूसरी जो कौम थी, बड़ी आबादी जो थी, जो दरावड़ थे, उनका वजूद पूरे हिंदुस्तान में पाया जाता था, क्योंकि आबादी काफी हो चुकी थी। तकरीबन 30 लाख लोग हो चुके थे जबकि ये बात कर रहा हूं। तो इन्होंने ये सोचना, बजा तौर पर ये सोचना शुरू कर दिया था कि हम लोग तरक्की याफ्ता हैं, और जो हमारे पिछली नस्लें थीं। लेकिन ये बात रही, एक मजे की बात बताऊं, हम लोग भी इन्हीं में से किसी की नस्ल है, किसी की औलाद है, लेकिन उनके और हमारे बीच तकरीबन अराउंड अबाउट 50 to 60 जनरेशंस का डिफरेंस है, गैप है। और हालत ये है, हमें तो हमारी तीसरी नस्ल का पता नहीं होता, चौथी का ही नहीं पता होता कि वो कौन थे, कहां से आए, किधर गए। कोई वो जैसे एक शेर है ना, बड़ा प्यारा सा, क्या बताऊं कहां से आया किधर गया, वो अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। तो उनका नाम ले लेके हम हैरान तो हो सकते हैं, और हमें माशाअल्लाह से 5वीं नस्ल के भी नामों का कख नहीं पता, और 50-60 नस्लें कैसे पीछे जाएं और पता करें कि हम कौन से कबीले, कौन सी जात, कौन से फिरके में से थे, किन की औलाद है ना मजे की बात। जरा आप भी सोचिएगा। यहीं पे तारीख का आज चैप्टर जो है वो क्लोज करते हैं और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है सेगमेंट, क्योंकि 3 है, तीनों को वक्त दिया जाए, बजाय इसके कि इसको बहुत ज्यादा तवालत दे दूं पहले सेगमेंट को। इस पे बात बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो कैद होती है, उसके अंदर रहकर ही करना होता है जो भी करना है। अगला सेगमेंट है हमारा जी आज की बात।
کیا خیال ہے؟ پہلے آج کا لفظ دیکھ لیں. چلیے آج کا لفظ دیکھتے ہیں. آج کا لفظ ہے جناب علی، آج کا لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج کا لفظ رہا آپ کے سامنے یہ. کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ جی ہاں، یہ لکھا ہوا ہے ابابیل. ابابیل. آپ نے یہ لفظ بارہا مرتبہ سنا ہوگا، ہے نا؟ سنا ہے نا؟ میں نے بھی سنا، اساتذہ سے بھی سنا، اخباروں میں بھی پڑھا، رسالوں اور کتب میں بھی پرنٹڈ ہے. اس سے مراد ہم سب لوگ ایک خاص قسم کا پرندہ سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یہ بالکل غلط تصور ہے. کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جس کا نام ابابیل ہو. ابابیل اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور ابابیل کا مطلب، اگر آپ نے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہو تو سورہ فیل دیکھیں، آیت نمبر 2 اور 3 کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ. وہاں پہ آپ کو یہ لفظ میں بھی ملے گا اور اس کا مطلب اور ترجمہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ابابیل کا مطلب ہوتا ہے پرندوں کا جھنڈ، پرندوں کا گروپ، گروہ یا جھنڈ، جسے عربی میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ھذا ابابیل، یہ پرندوں کا جھنڈ ہے. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے. جی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہ آئی ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیا کریں. آج کی بات کرتے ہیں. آج کی بات یہ ہے جناب علی کہ اگر ہم میں سے کوئی، آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا مذہب، آپ کا عقیدہ، آپ کا دین ہی سب سے افضل اور بہترین ہے، تو پھر اپنے دین کی ہدایات پر عمل کر کے، اس کی روشنی کی ہدایات پہ، انسٹرکشنز پہ چل کر، اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چل کر اس کو ثابت کرنا، اپنے حسن سلوک، اپنے رویے اور اپنی روزمرہ زندگی سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میری بات درست ہے، کہ میرا دین سب سے افضل ہے. اپنے کردار سے آپ کو یہ ثابت کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے نا تو پھر برائے مہربانی اس کا پرچار کرنا بھی چھوڑ دیں. پتہ ہے کیوں؟ پوچھیں نا کیوں؟ اس لیے کہ جو دین، جو مذہب، جو عقیدہ آپ کو نہیں بدل سکا، وہ دوسروں کو کیا بدلے گا؟ ذرا غور کیجئے گا، سوچئے گا. سوری میں زیادہ ہی سیریس ہو گیا. اب بات یہ ہے، مختصر بات کرنی ہوتی ہے ہر ایک. یہ پروگرام کا آخری سیگمنٹ تھا، پروگرام تو یہیں پہ ختم کرنا ہے. لیکن جاتے جاتے ایک بات بتاؤں کہ میرے ایک بڑے پیارے بابا جی واقف ہیں، بہت سیانے، میں انہیں سیانے بابا جی کہا کرتا ہوں. ہمارے پنڈ کے ایک محلے میں رہتے ہیں. میں اکثر ان سے ملنے جاتا ہوں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو ان کا مزاج، کیونکہ جولی ہے، ہنس مکھ ہے، مزاحیہ ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں جو میرا موڈ فریش کر دیتی ہے، اور میں وہ کوشش کیا کروں گا کہ آپ سے بھی شیئر کیا کروں. کل میں گیا تھا، ان کی گلی سے گزرا تو اپنے دروازے میں بیٹھ کر حقہ پی رہے تھے. میں نے کہا بابا جی کیا سوچ رہے ہیں؟ بابا جی نے مجھے کہا پتر یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ، تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، تھوڑی بارش ہو رہی ہو تو اسے کہتے ہیں بوندا باندی ہو رہی ہے. اب ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بارش کے ان قطروں میں بوندا کون سا ہے اور باندی کون سی ہے؟ اللہ نگہبان.